اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آج ہم دعا کی اہمیت، فضیلت اور اس کے آداب سیکھیں گے کہ دعا کو کس طرح مانگا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے. اللہ سے دعا مانگنا نہایت ہی عظمت والا عمل ہے. اللہ کے ہاں اس سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں. اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو، تم دعا کیا کرو. یہاں پر اس حدیث میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ امت کے ولی یا امت کے بزرگ وہ دعا کریں، بلکہ کہا اللہ کے بندو تم دعا کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے. دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا. دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. ایک اور حدیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو آپ کے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے تھے، اور جتنی شدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں ہوتی تھی، آپ کے ہاتھ اتنا ہی اوپر کی طرف یعنی بلندی کی طرف اٹھتے تھے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، جب ہم دعا مانگیں تو ہاتھوں کو ملا کر دعا مانگیں. اور ہاتھوں کو اوپر اٹھانا عاجزی کی علامت ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت حیا کرنے والا ہے. اس کو شرم آتی ہے کہ اس کے بندے نے ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. وہ کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے. یا تو جو دعا مانگی گئی، اس دعا میں جو چیز مانگی گئی ہے اس کے بدلے میں وہ اس کو وہی چیز دے دیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے آخرت میں کوئی ثواب رکھ دیتا ہے، یا پھر کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی خلوص دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. یا تو جو ہم چیز مانگ رہے ہیں، ہم نے اللہ سے چیز مانگی ہے کہ ہمیں فلاں چیز دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز ہی ہمیں عنایت فرما دیتا ہے. یا پھر وہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد ہمیں وہ نیکی کی صورت میں مل جائے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت کوئی آنے والی ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ وہ جو ہم نے دعا مانگی تھی اس دعا کے بدلے اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ہم سے دور کر دیتا ہے. لہٰذا ہم نے اپنی زندگی میں دعاؤں کو ضرور شامل کرنا ہے، کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا. تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا، فلاں کی سنے گا، فلاں اس شخص کی سنے گا، ہماری نہیں سنتا. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے. اب ہم دعا مانگنے کے آداب سیکھتے ہیں کہ دعا کو ہمیں کس طرح مانگنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے، صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا. اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا مانگی، یا اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. صحابہ کرام نے پوچھا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. دوسرے صحابی وہیں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ سن رہے تھے. وہ گئے، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا تھا اسی طرح دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوئی. یعنی کہ ہم نے جب دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. اللہ کی حمد و ثنا، ہم بے شمار تسبیحات دیکھتے ہیں جن میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے.
وہ بیان کر لیں، یا پھر سورۃ فاتحہ ہے اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کو پڑھ لیں، یا پھر سورۃ اخلاص ہے اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے، لہٰذا ہمیں شروع میں بھی پڑھنا چاہیے اور آخرت میں بھی پڑھ لینا چاہیے۔ دعا جامع ہونی چاہیے، یعنی کہ کم الفاظ والی مختصر سے الفاظ ہونی چاہیے، جیسا کہ بہت ساری مسنون دعائیں ہیں جن میں مختصر سے الفاظ کے ساتھ بہت ساری دعائیں مانگی گئی ہیں، لہٰذا ہم نے ان مسنون دعاؤں کو یاد کرنا ہے، پھر انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ یہ دعائیں ہمیں احادیث کی بہت ساری کتابوں میں مل جاتی ہیں، میں اپنی ایک دو ویڈیوز میں شیئر بھی کر چکی ہوں 2 مسنون دعائیں، تو وہاں سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی دعا میں کتنے سارے ایسے الفاظ شامل کر دیے گئے ہیں جو ہم ہر وقت علیحدہ علیحدہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگیں تو یہ نہ کہیں اللہ تو بہتر سمجھے تو مجھے یہ دے دے، بلکہ یہ کہیں کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، اس شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ جب بھی ہم دعا مانگیں تو ہمیں دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا غنی ہے کہ وہ کبھی کس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہونی، فلاں شخص کو کہیں گے وہ مانگے گا تو اس کی قبول ہوگی، فلاں بڑا نیک ہے وہ مانگے گا تو اس کی قبول ہوگی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لہٰذا جب بھی مانگیں ہمیشہ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ جب دعا مانگیں پوری توجہ اور یکسوئی سے کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرو، پھر اپنی حاجت بیان کرو۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے جو بھی گناہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم زندگی میں بے شمار ایسے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، پھر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ خاص دعاؤں کو 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت طلب کی، 3 دفعہ جنت طلب کی، اور جب جہنم سے پناہ مانگی تو بھی 3 بار مانگی۔ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اور پھر دوسرے کے لیے۔ اسی طرح دعا جامع ترین، مضبوط اور زیادہ معنوں والی ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسنون دعائیں بہت ساری ہمیں ملتی ہیں، تو ہمیں ان دعاؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ دعا ہاتھ اٹھائے بغیر اور ہاتھ اٹھا کر دونوں طریقوں سے مانگی جا سکتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ بھی ہے، جیسا کہ ہم ہاتھ اٹھائے بغیر نماز کے تشہد میں مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں مسنون دعائیں مانگا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی تشہد میں مسنون دعائیں مانگنی ہیں جو مختلف احادیث کی کتب میں ملتی ہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں بھی دعاؤں کو ضرور مانگنا ہے۔ دعا کرتے ہوئے ہمیں قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ دعا سننے والے آمین کہیں، فرشتے بھی جب دعائیں سنتے ہیں تو وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ صرف 2 دعائیں ایسی ہیں جن پر آمین نہیں کہنا چاہیے، ایک گناہ کی اور ایک قطع تعلق کی، یعنی کہ کوئی ایسی دعا جو انسان مانگ رہا ہو کہ وہ گناہ کرنے کی دعا مانگ رہا ہو کہ میں یہ گناہ کروں، تو اس میں آمین نہیں کہنا۔ نمبر 2 قطع تعلق، یعنی کہ رشتہ داری توڑنے کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ ان 2 دعاؤں کے علاوہ سب دعاؤں پر آمین کہنا چاہیے۔ معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگے۔ اور اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی ہے، تمام دعاؤں کے ساتھ کوشش جڑی ہوئی ہے۔ جیسا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، پھر اس کام کے جو پیسے ملیں گے اس سے ہمیں جوتے کا تسمہ خریدنا ہوگا۔
اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور مشکلات دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی زندگی میں دعاؤں کو شامل کرنا ہے، پورے دل کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس میں ہم نے سیکھا کہ دعا کی فضیلت اور اہمیت اور دعا مانگنے کا طریقہ کہ دعا کو کس طرح مانگنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔